السلام علیکم۔ پاک داستان میں آپ کا خیر اور خوشی کے ساتھ استقبال کرتا ہوں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم عدنان تک پہنچ گئے تھے کہ عدنان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنش کرم کی 21ویں پیڑھی ہے۔ عدنان کے بیٹے معد، معد کے بیٹے نظر اور نظر کے 4 بیٹے 4 الگ الگ قبیلے کی بنیاد بنے۔ نظر کی آخری سنتان مضر، مضر کی 2 سنتان ہوئے اور 2 الگ الگ قبیلے بنائے، قیس اعلان بن مضر اور الیاس بن مضر۔ الیاس بن مضر کی نسل سے کئی قبیلے استتوا میں آئے، جیسے تمیم بن مرہ، بزیل بن مدرکہ، ابو آزد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبیلے۔ پھر کنانہ سے بنا قریش کا قبیلہ۔ قریش بھی وبھن شاخاؤں میں بانٹے اور بہت سارے الگ الگ قبیلے بنے، جیسے جمح، سہم، عادی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصائی بن کلب۔ کچھ مشہور قریشی شاخاؤں میں سے ہیں۔ قصائی کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے اور چاروں بیٹے الگ الگ قبیلے میں بانٹے، جیسے عبد شمس، نیفال، مطلب اور حشم۔ اور حشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتان میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم سے مجھے چنا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ترمذی کا بھی ایک روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمام جیووں کو پیدا کیا تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے 2 گروہ میں سے اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبیلوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر رکھا، پھر گھروں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھروں میں بنایا۔ اسی لیے میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھروں کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک پہنچیں گے تو ایک بار پھر ان نسلوں کو غور کریں گے۔ فی الحال ہم دیکھیں گے کہ مکہ کی سرداری اور خانہ کعبہ دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری کن کن ہاتھوں میں گئی ہے۔ یہ تو معلوم ہو ہی چکا ہے کہ مکہ میں آبادی کی شروعات اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام جب تک زندہ رہے مکہ کے مکھیا اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کے مر جانے پر آپ کے 2 بیٹے کدار اور نبیت ایک کے بعد ایک مکہ کے مکھیا رہے، لیکن ان کے بعد ان کے نانا جی یعنی اسماعیل علیہ السلام کے سسر جی مزاز بن عمر زرہمی، جو کہ قبیلہ زرہم سے تھے، ستہ اپنے ہاتھ میں لے لی اور سالوں تک ان کے پاس ہی رہی اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل ستہ سے دور ہی رہے، یہاں تک کہ عدنان کا زمانہ آ گیا۔ عدنان آپ کو یاد ہوگا کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اس وقت میں آ کر بنو زرہم کی حالات خراب ہو گئی اور تنگ دستی کے شکار بنے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے بیت اللہ کی زیارت کرنے والوں پر زیادتیاں شروع کر دی، خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی نہیں ہچکچاتے۔ وجہ یہی تھی کہ بنو عدنان انہیں نفرت کرتے تھے۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قبیلہ بنو خزاعہ بنو عدنان سے گٹھ بندی کی اور بنو زرہم کے خلاف جنگ لڑی۔ اس جنگ میں بنو خزاعہ کی جیت ہوئی اور بنو زرہم کو مکہ سے نکل پھینکا۔ بنو زرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں پاٹ کیا اور اس میں کئی ایتہاسک چیزیں گڑ کر اس کے چہنے بھی مٹا دیے۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ عمر بن حریث بن مزاز زرہمی نے خانہ کعبہ کے دونوں ہرن اور اس کے کونے میں لگا ہوا پتھر یعنی حجر اسباد نکل کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور اپنے قبیلے بنو زرہم کے ساتھ یمن چلا گیا۔ اس طرح مکہ میں بنو زرہم کی حکومت ختم ہو گئی اور بنو خزاعہ کے قبضے میں آ گئی۔ حالانکہ بنو خزاعہ نے یہ جنگ عدنانی قبیلہ بنو بکر کی مدد سے جیتی تھی، پھر بھی بنو بکر کو ستہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ البتہ 3 لازمی منصب منظری قبیلوں کے حصے میں آئے: حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور 13 ذی الحجہ کو، چونکہ حج کے سلسلے کا انتم دن ہے، بینا سے کچھ کرنے کا پروان دینا۔ یہ تخت الیاس بن مضر کے پریوار بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا، جو صوفہ کہلاتے تھے۔ ذی الحجہ کی صبح کو مزدلفہ سے بینا کی اور روانگی۔ یہ پد بنو عدبان کو پراپت تھا۔ حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا۔ یہ تخت بنو کنانہ کی ایک شاخہ بنو تمیم بن عادی کو پراپت تھا۔ مکہ میں بنو خزاعہ کی حکومت تقریباً 300 سال تک قائم تھی۔ جب مکہ کی حکومت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہا
तो अदनानी कबीले मक्का और हिजाज से निकलकर इराक, बहरीन, नजद इन सब इलाकों में फैल गए। सिर्फ कुरैशी थे जो कि मक्का में ठहरे रहे, पर खानाबदोश की ज़िंदगी जीने लगे। बाद में कुरैश की नस्ल से ही कुसाई बिन किलाब का दौर आ गया। बताया जाता है कि कुसाई जब गोद में था तो पिताजी का देहांत हो गया। जब पिताजी का देहांत हो गया तो उसकी माता ने एक दूसरी शादी कर ली और शाम देश चली गई, साथ में कुसाई को भी ले गई। पर जब कुसाई ने जवान हो गया तो मक्का वापस आ गया। जब वो मक्का लौटे तो उस समय मक्का का सरदार हुलैल बिन हबशिया खुजाई था। कुसाई ने हुलैल की बेटी हाबी से शादी कर ली और हुलैल के मरने के बाद मक्का की सरदारी कुसाई के हाथ में आ गई और कुसाई बैतुल्लाह का धार्मिक नेता बन गया। इस तरह मक्का की हुकूमत फिर से इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल के हाथ में आ गई। जब कुसाई सत्ता पर आ गया तो मक्का के आसपास रहने वाले कुरैश जो कि खानाबदोश की ज़िंदगी जी रहे थे, उन्हें मक्का शहर में बुला लिए गए और मक्का में ही उनके रहने सहने का ठिकाना बनाया। कुसाई की सरदारी लोगों को बहुत पसंद थी। कुसाई की सरदारी में बड़े बड़े मामलों के बारे में मशवरे दिए जाते, अपनी लड़कियों की शादियां भी कराते। लड़ाई का झंडा कुसाई के हाथों बंधा जाता था। खाना काबा की देखभाल करने की पूरी जिम्मेदारी कुसाई की थी। उन्हीं के हाथों खाना काबा की कुंजियां भी रहती थी। उनकी निगरानी में हाजियों को खजूर और किशमिश मिलाकर मीठा पानी पिलाया जाता। जिन हाजियों की हालात तंगी होती उन्हें खाना भी खिलाया जाता। कुसाई के 2 बेटे थे, अब्दुद्दार और अब्द मुनाफ। कुसाई ने सारी जिम्मेदारियां अब्दुद्दार को वसीयत कर दी थी। कुसाई के मरने के बाद दूसरा बेटा अब्द मुनाफ इस मामले में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की, लेकिन अब्द मुनाफ के मरने के बाद उनके बेटों ने इस सिलसिले में अपने चचेरे भाई अर्थात अब्दुद्दार की संतान से झगड़ा शुरू कर दिया और फिर सारी जिम्मेदारियां दोनों में बराबरी कर दी गई। हाजियों को पानी पिलाने और उनकी मेहमानदारी की जिम्मेदारी अब्द मुनाफ को दी गई। अब्द मुनाफ की जिम्मेदारी को बांटने के लिए उनके बेटों ने कुर्रा निकाला। कुर्रा यानी जाहिलियत के ज़माने में किसी भी सिद्धांत लेने का एक तरीका है। आगे चलकर हम इसके बारे में तफसीली बात करेंगे। जब कुर्रा निकाला गया तो देखा कि कुर्रा हाशिम बिन अब्द मुनाफ के नाम था। जब हाशिम का देहांत हो गया तो ये जिम्मेदारी उनके भाई मुत्तलिब के पास आ गई और मुत्तलिब के बाद ये जिम्मेदारी हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पास आ गई, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। जब इस्लाम का दौर आया तो अब्बास बिन मुत्तलिब इस पद पर आसीन थे। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे नबूवत से पहले यानी जाहिलियत के ज़माने में सामाजिक और धार्मिक स्थितियों के बारे में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। इस चैनल के किसी भी कंटेंट में कहीं पर भी चैनल कर्तृपक्ष का अपना बयान, अपना फतवा नहीं है। हर एक कंटेंट कुछ सही दलीलों के आधार पर बनाया गया है। लिहाजा इस चैनल को खुद सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त और फैमिली को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं।